تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو عید الفطر کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اس چاند رات میں صرف 33 بار اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ یہ کلمات پڑھتے ہی صرف 5 منٹ بعد آپ کو خوشخبری مل جائے گی، کیونکہ اس رات کو کہتے ہیں لائلۃ الجائزہ، انعام کی رات۔ اس میں اللہ انعام عطا فرماتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور یہ 33 بار کلمات پڑھ لیے۔ دیکھیں یہ چاند رات وہ مبارک رات ہے کہ اب رمضان المبارک ختم ہوا اور شوال کا چاند، یہ رات خوشی کی، مسرت کی، شکر کی، عبادت کا حسین امتیاز ہے۔ اس لیے اکثر لوگ اس رات کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ یہ انعام لینے کی رات ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ تقسیم فرماتا ہے۔ اب جو وہ انعامات حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ کل تسبیح پڑھتے ہی صرف 5 منٹ کے بعد اس کو وہ انعامات ملنے والے ہیں جو اس کو شاید ساری زندگی نہیں مل سکا۔ کہتے ہیں اس کے پڑھتے ہی جو بھی مقصد ہو وہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ تمام دعائیں جو ماہ رمضان میں آپ کرتے رہے لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی تک قبول نہیں ہوئی، تو پھر فوری طور پر یہ پڑھتے ہی آپ کو 5 منٹ بعد خوشخبری مل جائے گی، کیونکہ چاند رات اللہ کا شکر ادا کرنے کی رات ہے۔ روزے رکھنے کی ہمیں اللہ نے توفیق دی، عبادت کا موقع ملا، گناہوں کی معافی نصیب ہوئی، تو یہ رحمتوں کا نزول ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس رات کی تمام برکتیں ہمیں مل جائیں اور ہمیں اگلے سال عید الفطر کا چاند نظر آنے سے یعنی پورے سال کے لیے ہمارا گھر بھی مال و دولت سے بھر جائے، تو پھر آج اس لائلۃ الجائزہ میں آپ یہ کلمات ضرور پڑھ لیں۔ اس رات کا نام بھی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس لیے کوشش کرنی ہے اگر کوئی کام اور کر سکے نہ کر سکے، جہاں جہاں آج چاند رات ہے فوری طور پہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ یہ پڑھ لیں، کیونکہ یہ رات دعا کے لیے بہت قیمتی ہے۔ اس لیے اس میں اپنی حاجات پوری کروانے کا بہترین موقع ہے، کیونکہ اس میں دیکھیں مزدور جب مزدوری کرتا ہے تو شام کے وقت اس کو اس کی مزدوری کی اجرت دی جاتی ہے، تو یہ اجرت لینے کی رات ہے۔ اب جو شخص اجرت لینا چاہتا ہے، کیونکہ چاند رات مسلمانوں کے لیے یہ نہایت بابرکت اور خوشیوں بھری رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جب رمضان المبارک کے اختتام اور عید الفطر کے آغاز کا اعلان ہوتا ہے۔ اس رات کو عبادت، شکر اور خوشی کے ساتھ جو گزارتا ہے اس پر اللہ کا خاص کرم اور خاص فضل ہوتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے ذرا سمجھئے گا، رات کے جس حصے میں چاہیں، یعنی کہ اب مغرب سے لے کر فجر تک، یعنی طلوع صبح تک، یعنی طلوع فجر تک آپ جس وقت چاہیں صرف 33 بار باوضو آپ نے پڑھنا ہے، تو آپ دیکھیں گے پھر اس کے نظارے کہ کیسے اللہ کی رحمتیں اور انوار و تجلیات آپ پر برسے ہیں۔ دیکھیں یہ چاند رات ہمیں امید دیتی کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، ہماری عبادت قبول ہو چکی ہے، اس لیے کہ خوشی اور مسرت کا آغاز۔ دیکھیں بازاروں میں رونق، گھروں میں تیاری، بچوں کی خوشی، اور مساجد میں کس طرح جو ہے وہ رونق ہے، مساجد کو بھی سجایا جا رہا ہے، ذکر و اذکار۔ دیکھیں اس میں کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں، اس رات میں یہ چند اذکار آپ نے کرنے ہیں، اور ان اذکار کو ذرا سمجھئے گا، کیونکہ سب سے پہلی چیز تو آپ نے تکبیرات پڑھنی ہیں۔ وہ تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ تو یہ اس رات کی خاص تکبیرات ہیں، تو جو آپ نے پڑھنی ہے، یہ دن میں بھی پڑھتے ہیں، عید الفطر کے دن بھی یہ پڑھی جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ خاص تسبیح جس کے پڑھنے سے انسان کے سارے غم مٹ جاتے ہیں اور صرف 5 منٹ بعد اس کو بہت بڑی خوشخبری، وہ بھی بتانے لگا ہوں کہ وہ کیا کیا انعامات ملتے ہیں۔ ذرا سمجھیے گا اس رات کا وہ خاص عمل، وہ خاص تسبیحات، کیونکہ وہ خاص کلمات جب آخر میں بتاؤں گا آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ ہم سب اس رات کا انتظار کرتے ہیں، دنیا میں کونے کونے پر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، ہر کوئی اس رات کے انتظار میں تھا، اور اس عمل کو جو لوگ سال میں صرف ایک بار کر لیتے ہیں، پورا سال خوشیوں میں گزرتا ہے، غم ختم ہو جاتے ہیں، پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ دیکھیں خواتین اس رات کی کس قدر تیاری کر رہی ہوتی ہیں، بچوں کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، عید کی امید، نئے کپڑوں کا شوق، اس لیے صلہ رحمی کا آغاز کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چاند رات اس کو اس لیے بھی کہتے ہیں
ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر خوشیوں کے انوار و تجلیات برسائے جاتے ہیں، لیکن کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں جو اس رات بھی ان برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ دوستو آپ نے خدا را اس رات کی برکتوں سے محروم نہیں رہنا۔ اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں کہ کیسے آپ نے برکتیں حاصل کرنی، کیونکہ جو شخص چاہتا ہے نا کہ میری کوئی دعا رد نہ ہو، وہ پھر فوری طور پر یہ کلمات پڑھے۔ دیکھیں انسان کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کبھی قرضے کے بوجھ میں آ جاتا ہے، کبھی اسے کوئی بلا چمٹ جاتی ہے، کبھی کوئی غم آ جاتا ہے۔ ہر قسم کی مشکلات اس رات میں حل ہو سکتی ہیں، قرضوں سے نجات مل سکتی ہے، غموں سے نجات مل سکتی ہے، فکروں سے چھٹکارا نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ رات جس حصے میں چاہیں سب سے پہلے آپ 10 مرتبہ آپ نے یہ جو میں نے آپ کو تکبیرات بتائی ہیں، ان تکبیرات کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ یہاں سے عمل کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس رات کا سب سے اہم سب سے قیمتی عمل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو میں نے تکبیرات بتائی ہیں، آپ اندازہ کیجئے گا کہ یہ وہ سب سے خاص عمل کہ یوں ہی چاند نظر آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ان تکبیرات کا بلند آواز سے ورد شروع کر دیتے ہیں، تو چاند رات ہی عید کی خوشیاں شروع ہیں۔ اس لیے اس رات فضول کاموں سے بچنا ہے، کوشش کرنا ہے غیر ضروری گھومنے سے بچنا ہے، فضول باتوں سے بچنا ہے، چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا ہے۔ اس لیے اس رات غریبوں کی مدد کرنا بہت افضل ہے، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ رشتہ داروں سے رابطہ کرنا، معافی مانگنا بہت اچھا عمل ہوتا ہے۔ کینہ چھوڑ دیں، معافی مانگ لیں، دلوں کو صاف کر لیں۔ اس لیے دوستو تیاری کر لیں، رمضان ختم ہو گیا، اب دیکھیں عبادت اسی طرح جاری رکھیں تاکہ پورا سال اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے آپ مستحق ہوتے رہیں۔ جب آپ نے وہ تکبیرات پڑھی، اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آپ چاہے تو نماز والا درود پاک پڑھیں یا کوئی دوسرا پڑھیں۔ اب یہاں جو سب سے اہم بات سمجھنے والی ہے، وہ انتہائی شاندار بات یہ ہے کہ آپ نے جب اس طرح عمل کا آغاز کیا تو رزق کی تمام تنگیاں کو خاتمہ ہو جائے گا، تمام چھوٹی بڑی حاجات اسی رات میں پوری ہوتی ہوئی آپ کو خود نظر آئیں گی۔ صرف 5 منٹ بعد وہ جو آپ کو سب سے اہم خوشی ملنے والی ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو آپ کو عمل دیا جا رہا ہے، یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، یوں سمجھیں کہ آپ پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ آپ کو یہ عمل مل رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اس رات میں بھی اس عمل سے محروم رہ جاتے ہیں، اس رات کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ در حقیقت عید اسی کی ہوتی ہے جس کے روزے قبول ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا کہ آج کے دن بھی آپ خوش نہیں ہو رہے؟ آپ کی بیوی نے پوچھا، فرمایا کہ خوش تو وہ ہوں جن کے روزے قبول ہوتے ہیں، تو جس کے روزے قبول ہو گئے اس کے لیے تو خوشی ہے۔ اس لیے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں آج خوشیاں مل جائیں، آج غموں سے نجات مل جائے، آج ہمارے روزے قبول ہو جائیں، تو چاند رات صرف خوشی اور تیاری کی نہیں بلکہ یہ روحانی موقع ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اس رات کو عبادت، دعا اور نیکی کے ساتھ گزاریں تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے دوستو اب اس کے گزارنے کا طریقہ بھی میں عرض کرتا چلوں۔ سب سے پہلی بات، جب یوں ہی آپ اب چاند دیکھ لیا تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اتنی سی دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن میں آپ کو خاص طریقہ بتاؤں گا۔ لاسٹ پہ ہم سب مل کر اس دعا کو پڑھیں گے جو اس رات کی خاص دعا ہے۔ ہم نے اس کو صرف 3 بار پڑھنا ہوگا لاسٹ پہ، جیسے میں پڑھتا جاؤں میرے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ بالکل آسان سی دعا ہوگی، کوئی مشکل نہیں، لیکن اس سے پہلے یہ تسبیحات پڑھنا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے بعد یوں ہی دعا پڑھیں گے، اور اس کے بعد اللہ کے حضور جو دعا کریں گے آپ کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی، کیونکہ یہ رات دل کو سکون دے گی، خوشی دیتی ہے، کیونکہ یہ عبادت کا مہینہ مکمل ہو گیا۔ بعد حدیث مبارکہ میں بہت سارے اس رات کے اجر و ثواب کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ اس رات جاگ کر عبادت کرنا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا عبادتوں کو، کیونکہ یہ دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ کتنی تیزی کے ساتھ ہم سے جدا ہو گیا، تو اس لیے یہ ایک روحانی موقع ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اس رات کو عبادت، دعا اور نیکی کے ساتھ گزاریں تو ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، ہمارے لیے آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اگر دونوں جہاں کی کامیابیاں چاہتے ہیں کہ دونوں جہاں ہمارے سنور جائیں، تو دوستو یہ وہ مبارک رات ہے جس رات ہر عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر بھیج دیا ہے کہ جو میرا بندہ میری عبادت میں ہے اور جس نے روزے رکھے ہیں، اب اس کو انعام دینے کا وقت آ پہنچا ہے۔ تو یہ لائلۃ الجائزہ میں انعامات تک
تقسیم ہو رہے ہیں، کسی کو جنت میں محل مل رہا ہے، کسی کو دنیا میں محلات دیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ جب آپ نے دوستو یہ تسبیح دو طرح کی دو تسبیح آپ نے پڑھ لی، ایک تو تکبیرات پڑھ لی، ایک آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد اب آگے جو تسبیحات پڑھنی ہے وہ سب سے اہم ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوگی، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوگی، قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، حاجات پوری ہوتی ہیں، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگیاں ختم ہو جاتی ہیں، مال و اسباب میں بے تحاشا برکت آتی ہے، خاتمہ بھی اچھا ہوتا ہے، اس کے علاوہ آخرت کی زندگی کے متعلق بھی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا اور دونوں جہاں میں کسی چیز کی کمی بات کی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے بھی مالا مال ہو جاتا ہے۔ اکثر بزرگان دین اسی ترتیب کے ساتھ لوگوں کو اعمال بتاتے، فرماتے بیٹا یہ چاند رات ضائع کرنے والی نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ ہم نے دیکھا ہے 99% لوگ ضائع کر دیتے ہیں اس رات کو، اور پھر وہ رمضان کے روزے رکھے بھی ان کے بیکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کو اس لیے کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد پھر گناہوں میں مبتلا ہو گیا، پھر اسی طرح غفلت میں چلا گیا، تو پھر اس کو روزوں نے کیا سکھایا؟ میرے آقا کی بارگاہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتا چلے گا ہمارے روزے قبول ہو گئے، ہماری نمازیں قبول ہوگی؟ میرے آقا نے بڑا آسان سا طریقہ بتایا، فرمایا کہ یوں ہے اگر ایک نماز پڑھ کے گئے ہو، دوسری نماز پڑھنے کے لیے تمہارا دل کر پڑے کہ میں دوسری نماز کا ٹائم ہو گیا پڑھنے چلا جاؤں، تو سمجھ لو اللہ نے پہلی قبول کر لی ہے، اگر دوسری کا دل نہ کرے تو سمجھ لیں کہ پہلی بھی ضائع ہوگی۔ اس لیے اگر تمہارا ماہ رمضان میں تم نے روزے رکھے، عبادت کی، اب آگے تمہارا دل کرے کہ میں روز نمازیں پڑھوں، اسی ترتیب کے ساتھ قرآن کی تلاوت کروں، تو سمجھ لیں قبولیت ہو چکی ہے۔ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو پھر سمجھ لو آپ کی حالت کیا ہے۔ دیکھیں یہ رات جن لوگوں نے ابھی تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا، اب ان کے پاس موقع ہے کہ جلدی سے اپنا فطرانہ ادا کر کے وہ غریبوں کو بھی خوشیوں میں شامل کر لیں۔ اب دوستو آپ نے جو کلمات پڑھنے ہیں، یوں ہی آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد سب سے پہلی جو سورت آپ نے پڑھنی ہے، یہ چند ایک چیزیں ہیں، اس میں وہ خاص کلمات ہیں، وہ خاص تسبیحات ہیں جس کے پڑھنے سے صرف 5 منٹ بعد خوشخبریاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب سب سے اہم چیز جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اس میں سب سے ضروری چیزیں ہی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ان میں سب سے پہلے جو سورت آپ نے پڑھنی ہے وہ سورۃ القدر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ آپ نے کلمات، یہ سورت مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ کرتے ہوئے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، لیکن اس کے انعامات یہ ملتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی رحمت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس کی بدولت جس نے جو کچھ مانگا ہے 5 منٹ میں ملا ہے، اس لیے کہ تقدیروں کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ رب کائنات نے فقط فرمانا ہے کن پس ہو جا، وہ چیز اس بندے کے لیے ہو جاتی ہیں، اس کے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ قبر بھی اچھی ہوتی ہے، کسی کی محتاجی بھی اس کو زندگی بھر نہیں ملتی، مخلوق خدا اس سے محبت کرتی ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ اور بھی اس کے ہزاروں فائدے نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں فائدے ہوتے ہیں جو بندہ اس طرح اس کو پڑھتا ہے۔ اب جب آپ نے قرآن کریم کی اس عظیم سورت کو پڑھا، یہ وہی سورت ہے جس کے اندر جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو شب قدر کی رات میں نازل کیا تھا، اور یہ وہ سورت جو ماہ رمضان کی اس چاند رات، یعنی ماہ رمضان کے بعد جو عید الفطر کی آج چاند رات ہے، اس رات میں جو بندہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ فرماتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ رات عام رات ہے، حالانکہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ روزانہ 6 لاکھ مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر کی رات جتنے پورے رمضان میں لوگوں کی بخشش کی ہوتی ہے، اتنی ہی اس ایک رات میں مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر جب آج کی رات آتی ہے، چاند رات، عید الفطر کی چاند رات آتی ہے، تو جتنے لوگ پورے رمضان میں، پوری شب قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ نے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی، جن کو بخشا ہوتا ہے، اللہ اس ایک رات میں اتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے گا کہ یہ رات پھر
شب قدر سے بھی کئی درجے آگے بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ یہ رات لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے رحمتیں طلب کرنے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے انوار و تجلیات حاصل کرنے کی رات ہے اور رحمتوں کو لوٹنے کی رات ہے۔ اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ عمل کا جو طریقہ عرض کر رہا ہوں اسی کے مطابق آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ اب سب سے پہلے جو صورت میں نے آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ دیکھیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد 6 شوال کے روزے ہوتے ہیں، اور جس نے 6 شوال کے روزے رکھے، یعنی کہ عید الفطر آئی اور عید الفطر کے بعد 6 روزے جس نے رکھے، فرمایا 6 نبیوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ نے اس رات کی یہ تمام برکتیں کیسے حاصل کرنی ہے؟ جو صورت میں نے بتائی اس کو آپ نے فقط 21 بار پڑھنا ہے۔ جب یہ صورت آپ 21 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آگے جو تسبیحات پڑھنی ہیں، آگے جو کلمات پڑھنے ہیں، ان کو بھی ذرا سنیے گا، کیونکہ اس عمل کی ہر ایک چیز ہی بڑی قیمتی ہے، اس کا ہر حصہ، ہر جز انتہائی شاندار اور سب سے قیمتی ہے۔ کہتے ہیں اگر کوئی فقیر، کوئی غریب، کوئی محتاج، کوئی مستحق بھی اس عمل کو کرتا ہے تو رب کائنات اس کو خالی نہیں لوٹاتا، اس کے خالی دامنوں کو بھر دیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک گزرا ہو اور آخری دن جمعرات اور جمعہ کا آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر کس قدر خوب برس رہی ہوتی ہیں۔ یہ رات بھی عظمتوں والی، یہ دن بھی عظمتوں والا، اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس میں یہ عمل کر لیا تو پھر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ وہ عظمت، وہ انوار و تجلیات عطا فرمائے گا جس کی ہر شخص خواہش کرتا ہے، ہر ایک کو تمنا ہوتی ہے، ہر ایک کو آرزو ہوتی ہے۔ اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب آپ نے اتنا پڑھ لیا، یہ کلمات، یہ صورت آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آگے جو کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، اب رب کائنات کی بارگاہ سے اس کا فضل مانگنا ہے، اس کی رحمت کو طلب کرنا ہے، انوار و تجلیات کو طلب کرنا ہے۔ وہ کیسے کیسے تمہیں ملتی جائیں گی، اس بات کو ذرا سمجھتے جائیے گا۔ اب کیونکہ میں عمل کے اس حصے کی جانب آ رہا ہوں جس میں وہ خاص چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں اور بتانے لگا ہوں، کیونکہ یہی وہ کلمات ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جس کے پڑھنے والا کبھی بھی اللہ کے فضل سے خالی نہیں رہتا۔ اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برسنے لگ جاتی ہیں، کیونکہ جس نے بھی آج چاند رات میں اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھ لیا، رب کی رحمتیں چھم چھم برسنے لگ جاتی ہیں۔ اب آپ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرنی ہے۔ وہ رحمت کیسے طلب کرنی ہے؟ آپ نے فقط اتنا کہنا ہے، یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، اس کے ذریعے رحمت مل رہی ہے۔ اب دیکھیں جو اللہ والوں نے عمل کی ترتیب بتائی ہے، جو طریقہ بتایا ہے، میں کہتا ہوں یہ اتنا شاندار ہے، یہ اتنا کمال کا طریقہ ہے۔ اس کی ترتیب بندہ جب پڑھتا ہے، سنتا ہے، زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کو اس قدر نصیب ہو جاتی ہے کہ شاید زندگی میں اس نے اس کا تصور نہیں کیا ہوتا۔ اب دوستو جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جائے، دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو خاکی بندوں کو اپنے نوری ملائکہ سے بڑھ کر شان عطا کرتا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو سالکوں کو راہ حق دکھلاتا ہے، طالبوں کی طلب کو آج رات پورا کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو اپنی رحمت سے ہر چیز کو پال رہا ہے، اپنے رحم سے اپنے بندوں پر فضل و کرم کی بارش کرتا ہے۔ اور اللہ وہ ہے جو اپنے ملک میں جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے عزت چھین لیتا ہے، جسے وہ عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے وہ چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ وہ اپنے ملک کی ہر چیز کا مالک ہونے کے ساتھ اس کا محافظ بھی ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن، پس ہو جا، وہ چیز اسی وقت ہو جاتی ہے۔ گویا اس کائنات کو گہری نظر سے دیکھ رہا ہے۔ ہمیں بھی اس کائنات میں اس کے جلووں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ تو آپ نے اس کو فقط 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم پڑھنا ہے، وہ جس کے بغیر، جس کے پڑھے بغیر کوئی اللہ کا ولی نہیں بنا۔ جو بھی اللہ کا ولی بنا ہے اس کو پڑھ کے اللہ کا ولی بنا ہے۔ اس لیے اب اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں جس کے لیے ولایت ملتی ہے، اور جس کے ذریعے، جس کے پڑھنے سے اللہ کا بندہ دوست بن جاتا ہے۔ اور یہ لازم ہے کہ اس کے بغیر کسی کا کوئی چارہ نہیں ہے نا، تو اللہ سے دوستی کا شرف حاصل ہوتا ہے اور پڑھنے والا اللہ کا ولی بن جاتا، اللہ کا دوست، کیونکہ جس کسی کو بھی جو کچھ ملا ہے اللہ کے نام کی بدولت ہی ملا ہے۔ لہٰذا جو شخص اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے اور چاہتا ہے آج رات میرے خالی دامن بھر جائے، میرا باطن کھل جائے، روحانیت حاصل ہو جائے، اس نے آج فقط چند لمحوں کے بعد لیے آپ نے ان کلمات کو ایک سانس میں پڑھنا ہے۔
چند بار یہ جو آپ کو نام بتانے لگا ہوں، ایک سانس میں پڑھیں یا 2 سانس میں پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں کہ اگر ایک سانس میں پڑھنا ممکن ہو تو پڑھ لیں، ورنہ 2 سانس میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس ترتیب، اور ہماری جو ہے نا وہ عید الفطر کے دن صبح کے وقت ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے عید کی نماز کے بعد، جس میں ہزاروں کا لوگ موجود ہوتے ہیں اور سب آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور ہر سال لوگ سینکڑوں کی صورت میں اس میں شامل ہوتے ہیں، تو آپ فقط کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں شامل کیا جائے، کیونکہ دنیاوی فیوز و برکات ملیں گے، دینی فیوز و برکات بھی۔ اگر کوئی کام رک جاتا ہے تو آپ اس کو پڑھیں تو الحمدللہ آپ کی دلی خواہش آج رات ہی پوری ہو جائے گی، کیونکہ دنیا کے ہر کام میں برکت پیدا ہوگی، پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے فقط اتنا پڑھنا ہے، یا اللہ یا سمد، یا اللہ یا سمد، یا اللہ یا سمد۔ تو یہ یا اللہ یا سمد، سمد یہ قرآن کریم کی ایک آیہ مقدسہ بھی ہے، جیسے اللہ سمد، یہ وہ اتنا کمال کا عمل ہے نا اس رات کا۔ اب آگے ہم اس جانب بڑھ رہے ہیں جو اس رات کے وہ خاص کلمات جن کے بارے میں نے آپ کو عرض کیا ہے، اب ہم ان کلمات کو پڑھنے کی طرف بڑھنے لگے ہیں، کیونکہ وہ کلمات پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انسان پر برسنے لگ جاتی ہیں، ایسے برستی ہیں جیسے موسلا دھار بارش برستی ہے۔ اور کیونکہ اب دیکھیں نا، یہ جو آپ کو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا صرف ایک ہی ذاتی نام ہے، اس کے علاوہ جتنے اللہ کے نام ہیں نا وہ سارے کے سارے صفاتی اللہ کی صفتیں ہیں، تو یہ ایک اللہ کا ذاتی نام ہے۔ تو اب آپ نے ان کلمات کو، اس تسبیح کو فقط 18 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں نا، اس میں اب میں یہ راز بتانے لگ جاؤں کہ پہلی آپ نے 10 بار کیوں پڑھے ہیں، پھر آپ نے 21 بار کیوں پڑھا ہے، پھر آپ نے 11 بار کیوں پڑھا ہے، اب یہ 18 بار کیوں۔ تو یہ ایک راز بن جاتا ہے، یہ ایک راز ہوتا ہے سینوں کے اندر جو اللہ والوں نے سمجھایا ہوتا ہے، بتایا ہوتا ہے۔ تو اس کو بتاؤں تو وقت بڑا لگے گا، صرف آپ نے دوستو کچھ اور نہیں، صرف عمل کو اس ترتیب کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ پڑھ لیا تو انشاءاللہ تعالی رحمت الہی تمہارے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برسنے لگ جائے گی، اللہ کے انوار و تجلیات تمہارے اوپر برسنے لگ جائیں گے، کیونکہ یہ خاص راتوں کے خاص اعمال جو ہوتے ہیں، یہ جس کو نصیب ہو جاتے ہیں نا، حقیقت میں وہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے، وہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کروا لیتا ہے، وہ انوار و تجلیات حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے دوستو کہ آپ نے جب بھی ان کلمات کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم نصیب ہوگا۔ اب آپ نے اس کے بعد قرآن مجید کی یہ ایک آیہ مقدسہ پڑھنی ہے جس کے ذریعے ہر قسم کی غربت ختم ہوتی ہے، ہر قسم، اور اس کو بھی آپ نے فقط 10 بار پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو 33 بار آپ نے کلمات پڑھنے، اس 10 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہوگا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آگے دوستو آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا تو اس کے بعد اب آپ نے وہ 33 بار جو کلمات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ کلمات پڑھنے ہیں۔ تو بس اتنا سا یہ مختصر سا عمل ہوگا جس کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی رحمتیں برستی جائیں گی، کیونکہ اب جو کلمات آپ کو بتانے لگا ہوں ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سورہ اس سورت کی آیت ہے، اور جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا ایک صحابی کو کہ میں تمہیں اس کے سورت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا، یعنی تم دنیا میں بھی خوشیاں پالو گے، تم آخرت میں بھی خوشیاں پالو گے، اور اس کے افلاس کو اللہ دور کر دے گا۔ جس مشکل کے لیے پڑھا جائے وہ مشکل آسان ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اس سورت کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا اللہ فوراً اس کی مصیبت کو دور کر دے گا۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ضرور وہ سورت بتائیے گا۔ تو وہ سورت کی صرف ایک آیہ مقدسہ ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہوگا۔ تو دوستو اس کے بعد آپ نے پھر 10 بار درود پاک پڑھنا، اس کے بعد جو 33 بار کلمات ہیں تو اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے پہ اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرما دیتا۔ اب جو دنیا اور آخرت میں خوش رہنا چاہتا ہے وہ کیا پڑھے گا؟ وہ فقط اس آیہ مقدسہ کو پڑھے گا۔ اور یہ کس سورت کی آیت ہے؟ یہ سورۃ المزمل کی آیت ہے، اور سورۃ مزمل کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ یہ رزق کے لیے، غربت اور محتاجی کو ختم کرنے کے لیے اور کشادگی رزق کے لیے کتنا اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کی آیت نمبر 7 ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ تو اب آپ نے یہ دعائیں مبارکہ پڑھنی، جب درود پاک پڑھ لیا، وہ تسبیح پڑھ لی اور وہ آیہ مقدسہ آپ نے پڑھ لی، تو اب آپ نے درود پاک
پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے یہ دعائے مبارکہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 33 مرتبہ وہی آپ نے کلمات پڑھنے ہیں، وہی قرآن کریم کی عظیم سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، جس کے پڑھنے سے اس رات میں اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات ملتی ہیں۔ اب یہاں اس مقام پر اپنا تصور جما لینا ہے، جو بھی آپ کا خاص مقصد ہوگا، جو بھی خاص حاجت ہوگی، جس چیز میں بھی خوشخبری لینا چاہتے ہو اس کا تصور جما لینا ہے۔ تو پہلے تو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں امن، سلامتی اور سلامتی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو وہ کیا دعا ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ تو یہ ترمذی شریف کے حدیث مبارکہ اس کے اندر اس دعا کے بارے میں کہ اللہ ہم کو آپ امن، سلامتی اور اسلام کا چاند دکھائی، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ تو اس کا یہ معنی اور ترجمہ ہے۔ تو اس لیے سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، یعنی اس کا یہ مطلب، یعنی آسان لفظوں میں سمجھا دوں کہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ تو اب آپ نے جس کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ سورۃ الکوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو اس کو پڑھنا ہے ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ جو تعداد بتائی، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی، انشاءاللہ آپ دعا قبول ہوگی۔